السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب. السلام علیکم عباسی صاحب. وعلیکم السلام. عباسی صاحب، ٹیکسلا جلسے میں اپنی تقریر میں عمران خان نے بہت غصے کا مظاہرہ پیش کیا ہے. اس غصے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو ٹیکسلا کے جلسے میں جو اتنا ان کے چہرے پہ غصہ نظر آ رہا تھا نا، یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور ان کی جو آپس میں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں صدر ہاؤس میں، وہ ناکامی کی وجہ ہے. وہ ناکامی کی وجہ سے یہ شدید غصے میں تھے، اور انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ سے جو مطالبات پیش کیے یا جو یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس طرح کریں، الیکشن کرائیں، تو وہ نہیں مانے. انہوں نے اپنا فارمولہ پیش کیا، انہوں نے اپنا فارمولہ دیا، لیکن جو خان صاحب کا جو فارمولہ تھا یا خان صاحب کی جو تجویز تھی وہ رد کر دی گئی، جس کے نتیجے میں خان صاحب نے دوبارہ غصہ اور جارحانہ تقریر اور مختلف اس قسم کی باتیں کرنا. اور وہ اس ٹیکسلا کے جلسے میں آپ دیکھیں نا، وہاں پر عوام کو وہ فوج کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں. یعنی وہ عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چوکیدار کے خلاف اٹھنا ہے، کیونکہ انہوں نے میری حکومت ختم کی ہے. یعنی حکومت یہ خان صاحب کی واحد حکومت ہے. میں پہلے بھی 2-3 بار کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ پہلی حکومت ہے جو لیگل طریقے سے، آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے گئی ہے. اس سے پہلے کوئی بڑے بڑے لیڈر آئے، کوئی حکومت اس طرح نہیں گئی جس طرح خان صاحب کی قانونی طریقے سے گئی ہے. ان کو تو چیخنا چلانا ہی نہیں چاہیے. نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنے، ان کی حکومتیں کس طرح گئی ہیں، ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، عدالتوں نے انہیں نائل کیا، اس طرح گئی ہیں. بے نظیر بھٹو کی 2 حکومتیں آئی، انہوں نے اسی طرح ڈکٹیٹرشپ آئی اور اسی طرح دھرنے میں ختم ہوئی حکومتیں، کوئی قانونی طریقے سے نہیں ہوئی. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو ہیں، اس کی حکومت ان کی اسی طرح ہی ختم ہوئی ہے. تو یہ حکومتیں تو شروع سے اسی طرح، یہ پہلا خوش قسمت ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وزیر اعظم خوش قسمت ہے کہ اس کی حکومت ایک عدم اعتماد کے ذریعے ختم. لیکن یہ کہتا ہے نہیں جی میری ناجائز ختم ہوئی. بھائی ناجائز کس طرح ہوئی ہے؟ وہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی ہے، اس میں وہ کامیاب ہو گئے، وہ جائز. لیکن یہ ابھی جو ماحول بنا رہے ہیں یا کریٹ کر رہے ہیں عوام میں کہ جی وہ چوکیدار ہے، انہوں نے مجھے بچانا تھا. بھائی وہ چوکیدار ہیں یا پاک فوج ہے یا ادارہ ہے، وہ آپ کے لیے نہیں بنا آپ کو بچانے کے لیے. وہ ملک کی ریاست کا ملازم ہے. جو پاک فوج ہے وہ ریاست کی پاک فوج ہے، وہ کسی ذاتی کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ آپ کی جاگیر ہے تو آپ کو بچا لیں جی آپ جو مرضی کرتے رہیں. بھائی وہ آئینی اور قانونی طریقے سے انہیں ہٹایا گیا آپ کو، تو انہوں نے کیوں مداخلت کرنی تھی؟ بھائی وہ آئین کو کیوں توڑتے؟ ایک طرف لوگ کہتے ہیں آئین کو یہ توڑتے ہیں انہیں سزا دو، دوسری طرف اگر وہ آئین کا ساتھ دیتے ہیں، آپ بولتے ہیں جی میرا ساتھ دیں. آپ کا کیوں ساتھ دیتے؟ آپ نے کیا کیا جو آپ کا ساتھ دیتے؟ کوئی غلط کام تو پی ڈی ایم والوں نے نہیں کیا. انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، جو آپ کے ساتھی تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے، وہ جو آپ کی اتحادی جماعتیں تھیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ آ گئی، ان کا وزیر اعظم بن گیا. اس میں کیا غلط ہوا ہے؟ لیکن خان صاحب کو متنی اس کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے کہ وہ بولتا ہے بھائی میری ناجائز حکومت ختم ہوئی. بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ناجائز کس طرح ہوئی ہے؟ مجھے سمجھائے کوئی کہ بھائی کس طرح ہوئی ہے ناجائز؟ سازش ہوئی ہے. وہ سازش کا جو بیانیہ ہے وہ بھی چوک چوراہے پہ پھاڑ دیے گئے، اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب سازش تو اس نے سازش، اس نے کشمیر کا جلسہ تو ان کا میرے خیال سے ناکام ہوتا. یہ تو ان کا فلاپ نہیں ہوا جلسہ ٹیکسلا والا. نہیں، فلاپ کی بات نہیں کر رہا. فلاپ دیکھیں نا، ایک ابھی بندہ لگاتار جلسے کر رہا ہے، جلسے لگاتار کر رہا ہے، ان سے کیا حاصل وصول ہے؟ مطلب لوگوں پہ غلط، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، سازش کا بیانیہ، فلانا میں نے یہ کیا، میں نے بھائی وہ کیا. ابھی آج ایک خبر چل رہی تھی، نریندر مودی نے میرا خیال ہے بیان دیا ہے سوشل میڈیا پہ، پتہ نہیں جھوٹ ہے یا سچ ہے، کہتا ہے یہ عمران خان میرا بھائی ہے، اس نے بخوشی ہمیں دیا ہے کشمیر، بخوشی. اچھا، انہوں نے مطلب کوئی بخوشی دی ہے، تو پھر اس میں کیا رہ گیا ہے؟ تو یہ اس کے بیان نہیں ہے، اس کے یہ کچھ نہیں ہوتا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی معافی قبول کر لی ہے اور ساتھ ہی مریم نواز کو پاسپورٹ بھی واپس کر دیا ہے. عدالتوں نے تو دونوں کو بہت بڑا ریلیف دی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اب بھی انہیں کوئی عدالتوں سے گلہ شکوہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں نا، عمران خان کو تو پہلے دن سے ریلیف مل رہا ہے، مریم کو تو 4-5 سال بعد وہ بری ہوئی ہیں، باعزت بری ہوئی ہیں، اپنے جو ان کے اوپر کیس تھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا، اس میں بری ہوئی ہیں، پھر وہ پاسپورٹ تو اس کو ملنا ہی تھا نا، وہ کوئی روک نہیں سکتا تھا، جب بری ہوگی پاسپورٹ ان کا ایک قانونی حق ہے۔ تو اس کی جو بات ہے بھائی، اس کو تو دیکھیں نا، وہ اس نے جو معافی نامہ لکھا ہے اس میں مشروط طور پہ لکھا ہے کہ جی آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، یعنی وہ آپ کو لگتا ہے، اس کو نہیں لگتا کہ میں نے غلطی کی ہے، یعنی اس میں اگر کا لفظ موجود ہے، لیکن عدالتوں نے اس کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور دے رہی ہیں، سپریم کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک، یعنی جو دیکھیں تو اسی کو ریلیف مل رہا ہے۔ اور دوسرا بندہ باقاعدہ شہباز شریف ہے، وزیر اعظم بنے وہ 5-6 مہینے ہو گئے، ابھی بھی تاریخیں بھگت رہے ہیں۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے، پھر بھی وہ تاریخیں بھگت رہے ہیں، یعنی ان کو ریلیف نہیں مل رہا، ان کو کچھ بھی، ان کو وہ چل رہے ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں۔ اس شخص کو یعنی 2-3 دن کے اندر اندر ریلیف مل جاتا ہے، یہ پائے گالی دے، چاہے وہ دھمکیاں دے، کچھ بھی کرے، اس کو ریلیف عدالتیں بالکل دینے کو تیار ہیں، دے رہی ہیں، یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اچھا، آج ہیکرز کی طرف سے سوشل میڈیا پر بہت بڑا انکشافات سامنے آیا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہیکر ہے کون؟ تھی ہیکر سب کو پتہ ہے کون ہے یا کون نہیں ہے، لیکن جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ اگر یہ انکشافات حقائق پہ مبنی ہیں تو یہ بہت بڑا عمران خان کے لیے جو ہے نا ایک تکلیف پریشانی کا باعث بنے گا آگے جا کے۔ اور اب جو ہیکر تو اپنی جگہ ہے، لیکن اداروں کے خلاف جو عمران خان نے زبان استعمال کی اور جو دھمکیاں اور جو کچھ کہتا رہا ہے، اب انہوں نے ارادہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کا مکو ٹھپا جائے، اور یہ انہوں نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کو عوام میں جو ہے نا غیر مقبول کر کے، اور اس کے بعد پھر اس کا مکو ٹھپیں گے وہ، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ یہ جو بھی آ رہے ہیں ہیکر جو یہ دے رہا ہے مختلف خبریں، آج میرے خیال 8-10 اس نے خبریں دی ہیں جس میں بڑے انکشافات ہیں، رضوی صاحب ہیں جو خادم رضوی، ان کو بھی کوئی زہر دے کے مارا گیا ہے، وہ بھی اس پہ الزام ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں عامر لیاقت کے بارے میں، ہاں ہیکر کے۔ تو اسی طرح مریم نواز کے کمرے میں کس نے کیمرے لگائے، وہ بھی بشرا بی بی کا نام بیچ میں آ رہا ہے۔ اسی طرح جو بشیر میمن تھا ڈی جی آئی ایف آئی اے، اس کے بارے میں بھی آ رہے ہیں، اسے واش روم میں بند کر دیا گیا، کس کے حکم پہ؟ عمران خان کے حکم۔ تو یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور مزید بھی باتیں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس باقاعدہ ثبوت ہے اور میں نے ایجنسیوں کو ثبوت بھی بھیج دیے ہیں، وہ ہیکر یہ بھی کہہ رہا ہے۔ اور اس سے علاوہ بھی میں، اگر ہیکر مجھے سن رہا ہے تو میں ہیکر سے یہ کہوں گا کہ وہ انکشافات بھی سامنے لائے کہ بھئی ملک ارشد جو احتساب عدالت کے جج ہیں، ان کو کس نے مارا، وہ بھی اچانک مر گئے نا، تو ان کے بھی مہربانی کریں، اس کا بھی بتائیں کہ وہ بندے کو اس احتساب عدالت کے کس نے مارا۔ پھر ہمارے یہاں اینکر تھے ایک صحافی ارشد وحید چودھری، وہ بھی اچانک کرونا سے مار گئے، ان کو کس نے مارا بھائی۔ اس کے بعد وہ ایک اور وہ تھے جج تھے جنہوں نے مشرف کو سزا دی تھی، وہ بھی اچانک خبر آئی کہ جی وہ کرونا سے مر گئے۔ تو یہ 2-4 جو بندے جو اس طرح اچانک فوت ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اگر کچھ جانتا ہے تو ان کے بارے میں بتا دے کہ بھئی یہ کس نے مارا اور یہ کس طرح مرے، کیا ہوا، کچھ نہ کچھ تو ظاہر اتنے بڑے اگر اس بندے کے پاس انکشافات ہیں ہیکر کے پاس، تو یہ بھی ہوگا۔ تو یہ بھی کائنڈلی اس کو بھی سامنے لے آئے، اچھی بات ہے، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن یہ جو ہیکر جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ سامنے آ رہا ہے، یہ عمران خان کے لیے آگے چل کے بہت تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ نہیں، پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، سب پورے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، جو بھی ہے چہرے بے نقاب ہوں گے نا، چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، یہ ہیکر ابھی مخصوص لوگوں کے چہرے بے نقاب کر رہا ہے نا، مطلب اگر یہی کام کرنا ہے تو تمام کے لیے ہونا چاہیے، ایک کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ صرف عمران خان کے لیے۔ اب یہ یہاں ہیکر یہی کام کر رہا ہے کہ صرف ایک بندے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے،
تو اس طرح کا یہ کام اس ملک میں جو ہے نا وہ خطرناک ہے. اگر کرنا ہے تو سب کے ساتھ کریں. سب جو لوگ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں یا سلامتی کے لیے کر رہے ہیں، خرابی پیدا کر رہے ہیں، ان کو سب کو بے نقاب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بس اب شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھے اشفاق عباسی صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.